بسم اللہ الرحمن الرحیم، سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام حقیقت ہے کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورس نے گزشتہ برس 2024 میں اپنی ریاستی دہشت گردی کی ظالمانہ کارروائی کے دوران 3 کم عمر لڑکوں سمیت 101 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا۔ ان میں سے 50 افراد کو جعلی مقابلوں میں یا دوران حراست بہیمانہ تشدد کے ذریعے شہید کیا گیا۔ ان شہادتوں کے نتیجے میں 8 خواتین بیوہ اور 24 بچے یتیم ہو گئے۔ بھارتی غاصب فوجوں نے اس عرصے کے دوران 2 خواتین کو بے حرمتی کا نشانہ بنایا جبکہ 12 رہائشی مکان تباہ کیے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 2024 میں مظاہرین پر طاقت کے وحشی استعمال کی وجہ سے 67 افراد زخمی ہوئے۔ بھارتی پولیس نے 5 غیر مسلموں کو دوران حراست قتل کیا جبکہ بھارتی پیراملٹری بارڈر سیکورٹی فورس نے ایک غیر مسلم کو فائرنگ کر کے مار دیا۔ ضلع سامبا بھی فورسز کی فائرنگ سے گونج اٹھا اور یہاں ایک خاتون کی جان لے لی گئی۔ بھارتی فورس نے تلاشی کی ظالمانہ کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران حریت رہنماؤں، انسانی حقوق کے کارکنوں، طلباء اور وکلاء سمیت 3492 افراد کو گرفتار کر لیا، جن میں کئی خواتین بھی شامل ہیں۔ گرفتار کیے جانے والوں میں مشتاق الاسلام، ڈاکٹر حمید فیاض، فردوس احمد شاہ، محمد امین راتھر، ایڈوکیٹ میاں عبدالقیوم، ایڈوکیٹ نذیر احمد رونگا، ایڈوکیٹ محمد اشرف بٹ اور ایڈوکیٹ مظفر قیوم شامل ہیں۔ گرفتار کیے جانے والوں میں سے اکثر کے خلاف کالے قوانین، پبلک سیفٹی ایکٹ اور یو اے پی اے کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ کل جماعتی حریت کونسل کے چیئرمین مسرت عالم بٹ، محمد یاسین ملک، شبیر احمد شاہ، نعیم محمد خان، آسیہ اندرابی، ناہید نسرین، فہمدہ صوفی، ایاز محمد اکبر، پیر سیف اللہ، راجہ معراج الدین کلوال، شاہد الاسلام، فاروق احمد ڈار، سید شاہد یوسف، سید شکیل یوسف، ہلال صدیقی، مولوی بشیر احمد، محمد یوسف فلاحی، محمد رفیع گنائی، امیر حمزہ، عبدالحد برہ، ظفر اکبر بٹ، فیاض حسین جعفری، ڈاکٹر محمد قاسم فختو، غلام قادر بٹ، ڈاکٹر شفیع شریعتی، شوکت حکیم، اسد اللہ پرے، معراج الدین نندا، حیات احمد بٹ، عمر عادل ڈار، ظہور احمد بٹ، نور محمد فیاض، عادل سراج زرگر، داود زرگر، سلیم ناناجی، محمد یاسین بٹ، صحافی ماجد حیدری اور انسانی حقوق کے علمبردار خرم پرویز اور صحافی عرفان مجید سمیت 5000 سے زائد کشمیری نئی دلی کے بدنامی ضمانت تہاڑ جیل اور دیگر بھارتی جیلوں کے علاوہ مقبوضہ علاقے کی جیلوں میں کالے قوانین کے تحت قید ہیں۔ مودی حکومت نے کشمیری مسلمانوں کے دینی حقوق سلب کیے جانے کا سلسلہ ظلم بھی جاری رکھا اور قابض حکام نے سری نگر میں نماز جمعہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازوں تک کی اجازت نہیں دی۔ دوسری طرف 5 اگست 2019 کو دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد سے مقبوضہ جموں کشمیر مسلسل بھارتی فورسز کے محاصرے میں ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارتی فورس نے گزشتہ 36 سال کے دوران 96,388 کشمیریوں کو شہید کیا۔ مودی حکومت نے مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد سے کشمیریوں کے مکانات، زمینیں، دیگر املاک کی ضبطی کا سلسلہ بھی تیز کر دیا، جس کا مقصد کشمیریوں کو معاشی طور پر مفلوق الحال بنانا ہے۔ اب تک زرعی اراضی، مکانات، دکانوں اور دفاتر سمیت 183 سے زائد جائیدادوں پر قبضہ کیا گیا۔ کشمیر سرکاری ملازمین کو ایک منصوبہ بند سازش کے تحت ملازمتوں سے معطل اور برطرف کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد ان کی جگہ غیر کشمیری ہندو ملازمین کو تعینات کر کے ہندوتوا ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے۔ گزشتہ برس کم از کم 51 کشمیری ملازمین کو نوکریوں سے نکال دیا گیا۔ بھارتی فورس کے اہلکار اور بدنامی ضمانت تحقیقاتی ایجنسیوں NIA، SIA وغیرہ کی ٹیموں نے محاصرے اور تلاشی کی بلاجواز کارروائیوں کے ذریعے کشمیریوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ بھارتی فورس اہلکاروں اور تحقیقاتی ایجنسیوں کی ٹیمیں گھروں میں گھس کر خواتین اور بچوں سمیت مکینوں کو سخت ہراساں کرتی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی معاشی صورتحال بھی ابتر ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں اور معمولی ملازمتیں کرنے پر مجبور ہیں۔ بھارت طاقت کے بل پر کشمیریوں کی جائز جہد کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے بلند ہیں اور وہ شہداء کی عظیم مشن کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت در حقیقت مقبوضہ علاقے میں ایک ہاری ہوئی لڑائی لڑ رہا ہے۔ اس کے فوجی خودکشیاں کر رہے ہیں،
کیمس رپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ برس 2024 میں بھارتی فورس کے 25 اہلکاروں نے خودکشی کی، جبکہ جنوری 2007 سے اب تک مقبوضہ علاقے میں کل 614 بھارتی فورس اہلکار اپنی جانیں لے چکے ہیں، اور وہ بھارتی حکمرانوں کو خاموش پیغام دے رہے ہیں کہ تم ایک غلط لڑائی لڑ رہے ہو، جس کا انجام دنیا میں بھی عبرتناک ہوگا، اور آخرت میں تو اس کا انجام انتہائی بھیانک، تباہ کن اور دردناک ہوگا۔ لیکن بھارتی حکمرانوں کو یہ بات کون سمجھائے؟ انہیں تو اس وقت خود ہی سمجھ آ جائے گی جب یہ اپنا عبرتناک انجام جہنم کی آگ ہی کی صورت میں دیکھیں گے۔ سامعین محترم، دوسری طرف کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں بلکہ تقسیم شدہ ایک بین الاقوامی تنازع ہے، جسے اس کے تاریخی تناظر میں حل کرنے کی ضرورت ہے۔ تاریخی معاہدوں سے مسئلہ کشمیر کی بین الاقوامی نوعیت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کا تنازع 1948 سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے، اور عالمی ادارے کی قراردادیں کشمیر کو ایک بین الاقوامی سطح کا تنازع ثابت کرنے کے واضح ثبوت ہیں۔ جموں کشمیر میں تعینات اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین اس بات کا ایک اور ثبوت ہیں کہ تنازع کشمیر کو ایک بین الاقوامی تنازع کی حیثیت حاصل ہے، اور جس کی ہر وقت جانچ بھی کی جا رہی ہے۔ بھارت اس وقت تک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے سے مسئلہ کشمیر کو نکال نہیں سکتا جب تک یہ تنازع کشمیر کے عموم کے مطابق حل نہیں ہوتا۔ جموں کشمیر پر بھارت کا قبضہ جدید دور کی استعماریت کا بدترین مظہر ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی حکومت کے بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی پر مبنی اقدامات نے خطے کے امن کو نقصان پہنچایا ہے، جبکہ اس معاملے پر دنیا کی خاموشی نے بھارت کو جنوبی ایشیا میں اپنے تسلط پسندانہ عزائم کو آگے بڑھانے کا حوصلہ دیا ہے۔ کشمیر تنازع جنوبی ایشیا میں ایک ایٹمی فلش پوائنٹ ہے، کیونکہ یہ مسئلہ کسی بھی وقت جنوبی ایشیا میں ایٹمی جنگ کا باعث بن سکتا ہے۔ جموں کشمیر کی صورتحال کو فوری طور پر عالمی توجہ کی ضرورت ہے، اور اسے نظر انداز کرنا کسی کے مفاد میں نہیں۔ تنازع کشمیر کے حل میں تاخیر کے دنیا کے لیے سنگین نتائج ہوں گے، اور جنوبی ایشیا کے خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے تنازع کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام حقیقت یہ ہے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنوں اور اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔